بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دانیال وارث اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نقطہ نظر۔ ناظرین، انسان اور گھوڑے کا ساتھ صدیوں پرانا ہے۔ زمانہ قدیم سے گھوڑے نہ صرف بہترین ہمسفر اور تیز ترین سواری کا ذریعہ تھے بلکہ جنگوں میں کامیابی کی ضمانت بھی تھے۔ ہر دور میں بادشاہوں، سلطانوں اور مہاراجاؤں کے پاس رہنے والے گھوڑے کافی شہرت پا چکے ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع مہاراجہ رنجیت سنگھ کی وہ گھوڑی ہے جسے تاریخ ہندوستان اسپ لیلا کے نام سے جانتی ہے۔ اس گھوڑی کو پانے کے لیے مہاراجہ رنجیت سنگھ نے 12,000 جانیں داؤ پر لگا دی تھیں اور کوہ نور جیسا نایاب اور بیش بہا قیمتی ہیرا اس گھوڑی کے گلے میں ڈالا گیا۔ ہم اسپ لیلا کو اپنی ویڈیو کا موضوع بنائیں گے، مگر ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل نقطہ نظر کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو دنیا بھر کی تاریخی اور منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، یہ بات ہے 18ویں صدی کے آخر کی، جب ہندوستان پر شاہ عالم ثانی کی برائے نام حکومت تھی اور اس وقت 5 دریاؤں کی سرزمین پر سکھوں کے 12 آزاد قبیلے موجود تھے۔ سکھ انہیں مثلیں کہتے تھے اور ہر مثل کی اپنی فوج اور سردار تھا۔ کسی بیرونی حملے کی صورت میں یہ اکٹھے ہو جاتے تھے اور اس متحدہ فوج کو دل خالصہ کہا جاتا تھا۔ ان مثلوں میں مثل شکرچکیا گجرانوالا کی تھی۔ 1592 میں ایک 12 سالہ لڑکے کو مثل کا سردار بنا دیا گیا، جسے آج دنیا مہاراجہ رنجیت سنگھ کے نام سے جانتی ہے۔ 19 برس کی عمر میں جولائی سن 1799 میں لاہور پر قبضہ کرنے کے بعد اپنے نام رنجیت یعنی میدان جنگ میں فاتح کی لاج رکھتے ہوئے گجرانوالا کا یہ سکھ جنگجو امرتسر، کشمیر، ملتان، دہلی، لداخ اور پشاور تک اپنی سلطنت کو وسعت دے چکا تھا۔ 40 برس تک پنجاب پر حکمران رہنے والے رنجیت سنگھ پاؤں زمین کے بجائے رکاب میں رکھنا زیادہ پسند کرتے تھے۔ ان کے شاہی استبل میں 12,000 گھوڑے موجود تھے اور کہا جاتا ہے کہ ان گھوڑوں میں کوئی بھی ایسا گھوڑا نہ تھا جس کی قیمت 20,000 سے کم ہو۔ ان گھوڑوں میں 1,000 گھوڑے صرف مہاراجہ کے لیے مخصوص تھے۔ وہ تھکے بغیر گھنٹوں گھڑ سواری کر سکتے تھے۔ کوئی پریشانی ہوتی یا غصہ تو گھڑ سواری سے اپنے حواس بحال کرتے۔ 2 گھوڑے ہمیشہ ان کی سواری کے لیے تیار ہوتے تھے اور گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھنے سے ان کا دماغ خوب چلتا تھا۔ رنجیت سنگھ نے اپنے گھوڑوں کو نسیم، روحی اور گوہر جیسے شاعرانہ نام دے رکھے تھے۔ خوبصورت گھوڑوں کے تو وہ گویا دیوانے تھے اور انہیں حاصل کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ ایسا ہی کچھ شیریں نامی گھوڑے کے لیے ہوا جب شہزادہ کڑک سنگھ کی کمان میں فوج کشی ہوئی اور اس کے مالک شیر خان نے 10,000 روپے سالانہ کی جاگیر کے بدلے یہ گھوڑا رنجیت سنگھ کو دینا منظور کیا۔ سبک رفتار سفید پری نامی گھوڑی منکیرا کے نواب کے پاس تھی۔ رنجیت سنگھ کا دل اس پر آیا تو اپنے جرنیل کو لکھا کہ وہ نواب سے گھوڑا طلب کریں اور اگر وہ انکار کریں تو ان کی جائیداد چھین لی جائے۔ ناظرین، یہ 19ویں صدی کا 30واں سال تھا۔ اندرون شہر کی سڑکوں کو رگڑ رگڑ کر 2 روز تک دھویا جانا اشارہ دے رہا تھا کہ جسے اس پر چلنا ہے وہ انتہائی خاص ہے۔ یہ راستے ایک گھوڑی کے لیے آراستہ ہو رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسپ لیلا کہلائے جانے والی مہاراجہ کی اس پسندیدہ گھوڑی کے نتنوں میں خاک کا کوئی ذرہ چلا جائے۔ ناظرین، لیلا تھی بھی تو خوبصورتی میں بے مثال، مگر مہاراجہ کا اسے پانے کا جذبہ بھی اتنا ہی شدید تھا۔ اس گھوڑی کا مالک پشاور کا حاکم یار محمد تھا۔ وہ اس گھوڑی کے لیے شاہ ایران فتح علی خان کی 50,000 روپے نقد اور 50,000 روپے سالانہ جاگیر اور سلطان روم کی پیشکش ٹھکرا چکے تھے۔ جب پشاور رنجیت سنگھ کے زیر نگیں آیا تو انہیں لیلا کا علم نہیں تھا۔
مگر جب سن 1823 میں انہیں اس کی خبر ملی تو وہ اس کے مجنوں ہو گئے۔ اسب لیلا کو لینے کے لیے مہاراجا نے اپنے خصوصی ایلچی فقیر عزیز الدین کو پشاور بھیجا، مگر وہ واپسی پر طائف میں کچھ اچھے گھوڑے ساتھ لائے، لیکن لیلا ان میں شامل نہ تھی کیونکہ یار محمد نے رنجیت سنگھ کے ایلچی کو بتایا تھا کہ ان کے پاس وہ گھوڑی نہیں ہے۔ یار محمد نے اپنی گھوڑی رنجیت سنگھ کے حوالے کرنا منظور نہ کیا اور سید احمد سے جا ملے، جو اس وقت مہاراجا سے برسرے پیکار تھے۔ جب مہاراجا کو اس بات کا علم ہوا کہ یار محمد نے ان سے جھوٹ بولا ہے تو سن 1826 میں بدھ سنگھ کی زیر قیادت ایک سکھ فوج سید احمد سے نمٹنے اور گھوڑی لینے پشاور جا پہنچی۔ رنجیت سنگھ کا یہ حکم تھا کہ کچھ بھی ہو جائے گھوڑی ہر قیمت پر لاہور دربار میں پہنچنی چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر ایک خونی جنگ ہوئی جس میں ہزاروں افراد مارے گئے۔ پشاور سے گھوڑی کو فوری طور پر ایک خصوصی گاڑی میں 500 فوجیوں کی حفاظت میں لاہور روانہ کیا گیا۔ یہ بادامی باغ اور قلعے کے آس پاس دھلی دھلائی سڑکوں سے گزرتی مغربی اکبری دروازے لاہور جا پہنچی۔ ناظرین، یہ سن 1830 کا واقعہ ہے۔ گویا پہلی خبر سے پہلی جھلک تک کا سفر 7 سال رہا۔ لیلا کی آمد پر سکھ راجدھانی میں جشن کا سما تھا، کیونکہ مہاراجا کے خواب کی ایک عرصے کے بعد تکمیل ہو رہی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ رنجیت سنگھ نے جرمن سیاح بیرن چارلس کو خود بتایا کہ 60 لاکھ روپے اور 12,000 فوجی اس گھوڑی کو پانے میں کام آئے۔ لیلا کو حاصل کر کے رنجیت سنگھ اتنے نہال تھے کہ انہوں نے 105 کیرات کا کوہ نور ہیرا، جسے وہ اپنے بازو پر پہنتے تھے، اور لاکھوں روپے کے دیگر زیورات کے ساتھ گھوڑی کو پہنایا۔ اس وقت کے عظیم شاعر قادر یار نے لیلا کی تعریف میں نظم کہی اور مہاراجا سے ڈھیروں انعام پایا، اور جنرل ونٹورا کو لیلا لانے پر 2000 کا قیمتی خلعت عطا ہوا، جبکہ یار محمد کے بیٹے کو بھی آزاد کر دیا گیا۔ ناظرین، مہاراجا کو اس بات کا بالکل بھی دکھ نہ تھا کہ انہوں نے ایک گھوڑے کو پانے کے لیے اتنی رقم اور اپنے لوگوں کی جانیں جھونک دیں۔ انہیں اس بات کا بھی افسوس نہیں تھا کہ اس سیدھی لوٹ نے ان کے کردار کو کیسا داغدار کیا ہے۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل نقطۂ نظر کے ساتھ۔ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں۔ خدا رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔